لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. معزز سامعین کرام، یہ دنیا کی زندگی انتہائی مختصر اور عارضی زندگی ہے. اصل زندگی انسان کی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. یا تو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت جنت ہے، یا تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا عذاب اور جہنم ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لگاتا ہے. قرآن مقدس میں اللہ نے اسی کو کامیاب کہا ہے. وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فرمایا جس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی معنی میں وہی کامیاب ہے. تو صحابہ اکرام نے اس کامیابی کو سمجھا. ان کا مقصد حیات یہی تھا اللہ راضی ہو جائے اور جنت تک پہنچ جائیں. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ السلام کے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ ایک دن آپ علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں، ربیعہ سل، مانگو، جو بھی مانگو گے آج آپ کو مل جائے گا. جو بھی آپ مانگیں گے وہ مل جائے گا. سوچنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک چیز چاہیے. فرمایا کیا چاہیے؟ فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کے ساتھ آپ کے پڑوس میں مجھے گھر چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں، آپ کا دیدار مجھے نصیب ہو. فرمایا او غیر ذالک، ربیعہ اور کیا چاہیے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ تھے دنیا کے دانا انسان. حالانکہ دنیا کی ضروریات سب کچھ تھا، لیکن مقصد حیات اللہ راضی ہو جائے اور جنت تک پہنچ جائیں. اصل کامیابی یہی ہے کہ بندہ جنت تک پہنچ جائے. انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے حدیث ہے، فرماتے میرے ماموں حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ، ان کو بحر معونہ جگہ پہ کافروں نے شہید کیا، مارا. فرماتے جب میرے ماموں کے چہرے پہ ضرب لگی، چہرہ پھٹتا ہے، خون کا پھوارا چہرے سے نکلتا ہے. اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھ بھر لیتے ہیں خون سے، اپنے چہرے پہ سر پہ وہ خون مسلتے ہیں. چہرہ اور سر خون سے لاغ ہو گیا، زمین پہ گرتے ہیں. زندگی کے آخری جملے زبان سے نکلتے ہیں. وہ جملے یہ تھے، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، یعنی اللہ کی قسم، آج میں کامیاب ہو گیا. آج مجھے اللہ کی خاطر مارا جا رہا ہے اور میں جنت میں جا رہا ہوں. یہ اصل کامیابی ان لوگوں نے سمجھا تھا. دنیا کی زندگی 40 50 70 80 سال کتنا بھی آپ کے ساتھ وہ ساتھ دے دے، لیکن ایک دن دنیا سے جانا ہے. اور جنت کی وہ زندگی ہے، کروڑوں سال گزر جائیں گے لیکن زندگی ختم نہیں ہوگی. کم سے کم جنتی جو کم سے کم درجے والا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ 10 دنیاؤں کے برابر وہ بادشاہی دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی. کم سے کم درجے والا جنتی، 10 دنیاؤں کے برابر بادشاہی. یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہے. 10 دنیاؤں کے برابر بادشاہی. پاکستان کی ایم ایل اے ایم پی اے کی سیٹ نہیں ہے.
وزیر اعلیٰ صدارت وزیر اعظم کی چیز نہیں ہے، یہ جنت کا پودا ہے، جنت کی بادشاہی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو مومن اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے محنت کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی اچھا ہے، آپ بہتر بنائیں، کوشش کریں، دین اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اگر دنیا میں مجھے نہیں ملا تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے ہاں جو مومن کے لیے تیار ہے، مومن کی نگاہ نظر وہیں پر ہوتی ہے۔ بلال حبشی کو دیکھ لیں، غریب مسکین غلامی کی زندگی گزارنے والا، فرمایا بلال آپ زمین پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے پاؤں کی آواز، جوتوں کی آواز مجھے جنت میں سناتا ہے۔ وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے غریب، ان کی اہلیہ آتی ہیں اللہ کے نبی، میں اپنے خاوند کو زکوٰۃ دوں، زکوٰۃ عطا ہو جائے گی؟ فرمایا کون ہے آپ؟ فرمایا میں عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ زینب ہوں۔ فرمایا ہاں، آپ کے خاوند زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے۔ بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن خاوند بیوی کو دے یہ جائز نہیں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ فرمایا آپ کے خاوند زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے۔ جسم اتنا کمزور، ایک دن مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھتے ہیں، آپ علیہ السلام کے خادم، آپ علیہ السلام کا مسواک توڑنے کے لیے جیسے درخت پہ چڑھیں، ہوا شروع ہو جاتی ہے، کان سے کپڑا اڑ جاتا ہے، کمزور اور سوکھی ہوئی پنڈلی ظاہر ہو جاتی ہے۔ کچھ صحابہ دیکھ کر ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہنستے کیوں ہو؟ کمزور پنڈلی کو دیکھ کر ہنستے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی اتنا کمزور ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میرے عبداللہ کو لایا جائے گا، اللہ کی ترازو میں ایک سائڈ احد پہاڑ کو رکھا جائے گا۔ احد پہاڑ کیا وزن ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دوسری سائڈ رجل عبداللہ کا ایک پاؤں رکھا جائے گا، ان کا ایک پاؤں اثقل فی المیزان، اللہ کی ترازو میں احد پہاڑ سے بھاری ہوگا۔ جسم نہیں ہے، مال نہیں ہے، اللہ کے ہاں قیمت، اللہ کے ہاں عزت، اللہ کے ہاں شرف، مومن اسی کے لیے جیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی، ایک چھوٹی سی روایت مسند احمد میں آتی ہے، بات کو ختم کروں، یہ روایت بڑے سبق ہے اس روایت۔ وہ غریب مسکین دیہات میں رہتے ہیں، وَكَانَ رَجُلٌ دَمِيمًا، حدیث کے الفاظ ہیں چھوٹے قد کے اور ظاہری طور پر کوئی خوبصورتی نہیں، دیہات میں رہنے والے، محنت مزدوری کرنے والے، لیکن حدیث کے اندر ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ تھا غریب، دیہات میں رہنے والا، شکل نہیں تھی، لیکن آپ علیہ السلام کا محبوب ہے، کیونکہ محبت کا معیار دین ہوتا ہے۔ جس کے پاس دین ہے آپ محبت کریں، اور یہ وہ محبت ہے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے آپ کو جگہ نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ یہ وہ محبت ہے، دینداروں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ آپ کی محبت ہو، علماء کے ساتھ محبت ہو۔ بہرحال آپ محبت فرماتے تھے یہ میرا دوست ہے، ان ظاہراً بادیتنا، یہ دیہات میں رہتا ہے، مجھے شہر کی چیزیں دیتا ہے، ہم انہیں شہر کی چیزیں دیتے ہیں، اس طرح محبت کرتا ہے۔ ایک دن مدینے کی مارکیٹ میں بیٹھا ہوا اپنے سامان کو فروخت کر رہا ہے، دیہات کی چیزیں، پیچھے سے آپ علیہ السلام آئے، دیکھا میرا دوست بیٹھا ہے، آپ چپکے سے پیچھے سے آتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ ان کی آنکھوں پر رکھ لیے، ایسے کرتے ہیں، آنکھوں کو چھپا لیا، مزاح میں، تفریح میں، آپ جائز حد تک مزاح فرماتے تھے آپ علیہ السلام۔ تو اسے آنکھوں کو بند کر دیا، بچے جس طرح کرتے ہیں مزاح میں، آپ نے ایسے کر دیا پیچھے سے۔ وہ ایک دم کہنے لگا ارسلنی من ھذا، بھائی کون، مجھے چھوڑو، لیکن وہ ایک لمحے کے اندر پہچان گیا یہ ہتھیلیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کے ہاتھ، انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں واللہ ما مسست دیباجا ولا حریرا قط حریا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں دنیا میں موٹے ریشم کو ہاتھ لگایا، پتلے ریشم کو ہاتھ لگایا، لیکن جو خوبصورتی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی وہ ریشم میں مجھے نظر نہیں آئی۔ تو فوراً پہچان گیا یہ جو آپ علیہ السلام کے ہاتھ ہیں، اپنے آپ کو پیچھے دھکیل کر
اپنی کمر کو پیٹھ کو آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک سے لگا دیتا ہے۔ مدینے کی بات کیجیے، آپ نے فرمایا میں یشتری انی ھذا العبد، لوگوں یہ میرا غلام ہے، کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے؟ ظاہر مسکرا کر فرماتے ہیں فدا کا نبی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، میں آپ کا غلام ہوں، لیکن دنیا میں میری کوئی قیمت نہیں مل سکتی آپ کو۔ فرمایا ظاہر پریشان مت ہو، دنیا میں آپ کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں قیمت ہی ہے، سستے نہیں۔ تو اصل کامیابی ہے کہ میں اللہ کے ہاں قیمتی بن جاؤں، میں جنت کے راستے پر چلا جاؤں اور جنت میرا مقدر بن جائے، جہاں پر ہمیشہ کا سکون ہے، ہمیشہ کی خوشی ہے، ہمیشہ کی بادشاہی ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ کی رب کی رضامندی ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے، اللہ کے مبارک چہرے کا دیدار ہے۔ تو معزز سامعین، دنیا کے 40-50 سال پتہ نہیں کس کے کتنے ہیں، اللہ کے لیے قربان کریں، اللہ سے دعائیں ہم سے راضی ہو جائے، جنت کے راستے پہ چلائے، جنت الفردوس ہمارا مقدر بنائے، وما علینا الا البلاغ۔